نجاشی عیسائی بادشاہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہجرت کر کے گئے ہیں نجاشی کے پاس، غیر مسلم ریاست تھی، صحابہ پناہ لینے کے لیے گئے ہیں غیر مسلم ریاست کے پاس. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی نجاشی کے پاس گئے. جب ہجرت کی ہے، نجاشی غیر مسلم تھا مگر اس نے مسلمانوں کو پناہ دی. اس کو اندازہ تھا کہ ان پہ کیا ہو رہا ہے، ظلم. اس وقت بھی غیر مسلم دونوں طرح کے ہوتے تھے، ظلم ہو رہا ہے. اب دیکھو اس میں تحقیق تھی نا کہ یہ اہل حق بھی ہے یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ میں نے جن کو پناہ دی ہے وہ دہشت گرد ہوں. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ غلطی پر ہوں، ان کا کنٹری ان کو پکڑنے کی چکر میں، اور میں دہشت گردوں کو کیا کروں؟ بولا یار میں پناہ دینا شروع کر دوں. کتنا ذہین آدمی تھا نجاشی. اس نے کہا ہم تحقیق کریں گے، اگر آپ لوگوں پر واقعی ظلم ہوا ہے تو ہم اپنے ملک میں آپ کو ٹھکانہ دیں گے، ظلم نہیں ہوا تو واپس. کیونکہ ایسے تو کوئی بھی بھاگ کے جائے، کوئی جرم کر کے جائے اور کسی بھی ملک میں پناہ لے لے. کتنا میں اس کی عقل پہ حیران ہوتا ہوں. غیر مسلم تھا مگر کس قدر تمیز کا انسان تھا. آپ دیکھو کتنی تمیز تھی اس میں. تو جب ان لوگوں نے بلایا تو ابو سفیان پہنچے پیچھے سے. انہوں نے جا کے بتایا کہ بھئی یہ ہمارے ملک سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے ظلم کیا ہمارے اوپر، یعنی ہمارے مذہب کو چھوڑ دیا، باپ دادا سے جو دین چلا آ رہا تھا. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو نجاشی نے بلایا تفتیش احوال کے لیے کہ آپ بتاؤ معاملہ کیا ہے، کیوں آپ لوگوں نے اپنی قوم، جو ایک آپ کی پرمپرا چلی آ رہی تھی، ایک روایات چلی آ رہی تھی. اچھا انسان تو وہی ہوتا ہے جو اپنی روایات کی حفاظت کرے. کیا خیال ہے؟ خام خواہ میں 1.5 اینٹ کی ایک الگ مذہب بنا دینا، الگ مسجد بنا دینا، اس کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا. تو آپ کی جب ایک روایات تھیں، ایک ملک میں ایک لا تھا، ایک قانون تھا، تو اچھی روایات تھیں، آپ خام خواہ میں ایک الگ مذہب لا کے قوم کو لڑوا دیا، آپس میں فسادات پیدا کر دیے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تفتیش احوال کے لیے نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کے چچا زاد بھائی تھے ان کو بلا کے پوچھا کہ بھئی آپ بتائیں کیا معاملہ ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریر شروع کی اور بتایا کہ ہم مردار کھایا کرتے تھے. ہم کیا کھاتے تھے؟ جانور کا مردہ گوشت، مردہ جانور. کتنی گھٹیا حرکت ہے. حیرت کی بات یہ کہ آج الٹے کاموں پہ نا اچھائی کا لیبل لگا دو تو وہ اچھے بن جاتے ہیں. لوگ امریکہ میں جا کے بغیر ذبح کی ہوئی مرغی کھا رہے ہیں، لیکن چونکہ گورے کھاتے ہیں تو اب یہ مردہ کیا ہو گیا؟ ان کے لیے حلال ہو گیا. اللہ کے بندو، مرغی ہو یا کوئی بھی خون والا جانور، اس کے بلڈ میں، اس کے جسم میں جو بلڈ ہوتا ہے وہ گندا ناپاک ہے. وہ گورے کے کہنے سے پاک. گوروں کو اس سے ہوش نہیں ہوتا کہ پاک ہے ناپاک، وہ کہتے ہیں پروٹین ہے یا نہیں ہے. چائنا والے بھی کتا بھی کھائیں گے، بلی بھی کھائیں گے، ان کو اس سے کیا غرض کہ یہ پاک ناپاک ہو گیا. واٹ از پاک اینڈ واٹ از ناپاک؟ یہ کیا ہے بھائی؟ کتے میں پروٹین ہے تو کھا لو. یہ تو اسلام بتاتا ہے آپ کو کہ انسان کے بچے ہو، ہر چیز کھانے کی، چوہے کھانا شروع کر دو. یہ کون سی یہ انسانیت ہے بھائی؟ اور جو حلال جانور ہیں وہ بھی کھاؤ گے تو ذبح کر کے تاکہ ان کا بلڈ نکل جائے. تو لوگوں کو پرواہ نہیں ہے، اب چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. تو جعفر طیار کہہ رہے ہیں ہم اتنے گندے تھے کہ ہم کیا کھاتے تھے؟ مردار جانور کا خون نہیں بہاتے تھے. جانور مر گیا، بکری مر گئی، کھال اتائی کھا گئے. ہم رشتہ داری توڑ دیا کرتے تھے، زمینوں کی خاطر، پیسوں کی خاطر خونی رشتے لڑ پڑتے تھے آپس میں. ایک کا گھوڑا دوسرے سے آگے نکل گیا تو لا متناہی جنگ غیرت کے نام پہ. اور انہوں نے اپنی معاشرتی، ہم سینکڑوں پتھر کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے. تو نجاشی کے سامنے حضرت جعفر طیار نے بتایا ہم ایسے تھے، اتنے خداؤں کو پوچھتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہارا رب صرف ایک ہے جس نے تمہیں بنایا، وہ صرف ایک خدا ہے. تو اور بہت ساری باتیں بتائیں. تو نجاشی متاثر ہوا کہ یہ تو صحیح. پھر نجاشی نے کراس کوئسچن پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ تو نہیں گزرا؟ کہا نہیں گزرا، کیونکہ جن کے آباء و اجداد میں سیاستدان بادشاہ گزرتے ہیں ان کو بھی سیاست کا شوق. کیا خیال ہے؟ ان کو بتا میرے دادا علاقے کے ناظم تھے تو میں کیوں نہیں ہوں؟ باپ دادا میں کوئی گزرا ہوتا کونسلر
بادشاہ، تو ان کو بھی ہم کہتے ہیں سیاست کا شوق ہے، یہ بھی چاہ رہے ہیں کوئی لیڈرشپ آ جائے. دوسرا اس نے کہا ایسا کبھی جھوٹ بولا انہوں نے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرقل بادشاہ سے بھی کلام ہوا، اس نے بھی بڑی زبردست تحقیق کی. تو اس نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کبھی 40 سال ایک شخص تمہارے درمیان، اور اس زمانے میں گاؤں کے جیسے حالات ہوتے تھے، سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، کہ 40 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور ایک دم بولا تو اتنا بڑا کہ میں خدا کا نبی ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو جھوٹا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ ہوتا ہے نا. دیکھو کسی بچے نے کبھی مسجد سے چپل بھی نہ چرائی ہو اور ایک دم وہ بینک لوٹ کے چلا جائے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. وہ تو آہستہ آہستہ پہلے چپل چرائے گا، پکڑا جائے گا تو پبلک چھوڑ دے گی اس کو، کوئی بات نہیں. تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ اس لیے کہتا ہوں چور کو جب پکڑو تو چھوڑو نہیں، طبیعت اس کی صاف کر کے، ہڈی نہ ٹوٹے، بیمار نہ ہو، بس کوئی آرڈر پہ بلوا لو بھائی اس کے ایسے چترول لگاؤ کہ نہ ہڈی ٹوٹے اور نہ کوئی بیماری آئے، بس تکلیف ہو. تو ایجنسی والوں کو پتا ہوتے ہیں اس طرح کے حربے، تو کوئی پیسے پہ بلایا جا سکتا ہے بندہ، چترول لگا کے اس کو چھوڑو ورنہ وہ اس سے بڑی چوری کرے گا. تو اور پھر تبلیغ میں بھیج دو اس کو، پھر سیدھا ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ وہ اینٹی بایوٹک کے ساتھ طاقت کی خوراک بھی ضروری ہے، تو وہاں سے اس کو انشاءاللہ خوراک ملے گی. تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہرقل بادشاہ سے بھی کلام ہوا تھا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 40 سال تک کسی نے جھوٹ نہ بولا اور ایک دم اتنا بڑا جھوٹ بول دیا. تو ایسے وہ سوال پوچھتا گیا. پھر نجاشی نے کہا اچھا اس کلام کی کچھ آیات سناؤ جو تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہیں. تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کرنا شروع کر دی. جب وہ تلاوت کی ہیں تو نجاشی اور اس کے ساتھ جتنے پادری بیٹھے ہوئے تھے، جو عیسائیوں کے جن کو فادر کہا جاتا ہے، پادری کہا جاتا ہے، صحیح مستند روایات میں رو رو کے سب کی داڑیاں تر ہو گئیں. روتا رہا نجاشی، کہنے لگا خدا کی قسم یہ وہی کلام ہے جو عیسیٰ ابن مریم پہ نازل ہوا تھا. یہ وہی ایک ہی مشکات سے نکلے ہوئے یہ دو چراغ ہیں بالکل، کیونکہ وہ کلام اللہ کی حقیقت جانتا تھا کہ اللہ کے کلام کیسے ہوتا ہے، اور اسلام قبول کر لیا اس نے.